ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم جناب. جو ہماری کینیڈا کی امیگریشن کی کہانی ہے اس کی یہ تیسری قسط کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور یہ پوری جو 8 سال کا عرصہ ہمیں کینیڈا میں ہو گیا اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مختصر ترین طریقے سے. پھر بھی آپ کو پتہ ہے یہ چند قصے بنانا ضروری ہے. تو آج جو ایپیسوڈ 3 ہے اس کے اندر ہم اس کہانی کو آگے لے کے چلیں گے جو ہم نے ایپیسوڈ 2 میں ختم کی تھی. کیا کہ ہم کینیڈا سیفلی لینڈ کر گئے الحمدللہ اپنے دوست کے گھر انکیسٹر. اور اس کے بعد جناب اب اس کیس میں بتاتے ہیں کہ اگلے دن جب صبح ہم کینیڈا میں اٹھے، ہماری کینیڈا میں زندگی کی پہلی صبح ایز نیو امیگرینٹس. تو جناب صبح نکل کے اپنے دوست کے گھر سے باہر جب چیزیں دیکھی تو انوائرمنٹ بہت نیٹ کلین. جو ایک سب سے بڑا جو آپ کو ایک یہاں پہ آ کے امپریشن ملتا ہے نا کہ جب آپ سانس بھی لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار بہت فریش ایئر آپ کے جو لنگس میں ہے وہ جا رہی ہے اور آپ اس کو ریلی انجوائے کرتے ہیں. سورج جو نکل رہا ہے ہر چیز نیٹ کلین، کہیں کوئی ڈسٹ نہیں، کچھ نہیں. تو اس چیز کو ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اگرچہ تھوڑی سردی لگ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ 15 اکتوبر یعنی مڈ آف اکتوبر تھا اور ایک نیو امیگرینٹ کے لیے مڈ آف اکتوبر میں کینیڈا میں ٹھنڈ ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو یہ نیٹ کلین انوائرمنٹ تھی، جو اسے کہتے ہیں اتنی پرکشش فضا آپ کہہ دیں، اس کو ہم بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. بٹ اینی وے ناشتہ وغیرہ کیا، گپ شپ لگی دوست کے ساتھ. انہوں نے کہا جی اب سب سے پہلے جو کام ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ یہاں کھلوانا ہے. کیونکہ میں کیش کے ساتھ لے کے آیا تھا جس میں دوسرے امیگرینٹس آتے تو اس نے کہا جی کیش کو ساتھ کیری کرنا از ناٹ سیف. ادروائز بھی آپ ہر چیز کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینک کے تھرو آپ نے ٹرانزیکشنس کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال ہم بھابھی کے ساتھ کیونکہ خود بھی وہ بینک کے اندر اسے کہتے ہیں جاب کرتی تھی ایک بینک میں، تو وہ ہمیں اپنے بینک میں لے گئیں اور جناب والا ہم نے سب سے پہلے اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کھلوایا وہاں پر. اور پھر جناب جو بھی ہم پیسے لائے تھے وہ ہم نے جمع کرے. ہم نے چلے جی سکون مل گیا. انہوں نے وقتی طور پہ ہمیں جو ٹیمپرری ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں وہ دے دیے کہ جی آپ نے آپ کو جو خرچہ وغیرہ کرنا ہے یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیری اینی کیش، آپ یہ ڈیبٹ کارڈ کے تھرو کر لیں. کریڈٹ کارڈ بھی آپ کو کچھ عرصے میں آپ کا جو ہوم ایڈریس ہوگا اس پہ مل جائیں گے. ہمارے پاس گھر ہم نے نہیں لیا تھا کرائے پہ، تو جو ہوم ایڈریس ہم نے شروع کر دیا. اور یہ سیم کارڈ پہ بھی ہوتا ہے تب ہم نے اپنے فرینڈ کے گھر کا ہی ایڈریس دیا ہوا تھا. جب ان کو چیزیں ملتی تو انہوں نے ڈیفرنٹلی ہمیں پھر وہ دے دینی تھی. اب جناب اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ تھا یعنی چلے بینک اکاؤنٹ تو کھل گیا سب کچھ، لیکن اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم نے یہاں پر اب رہنا کہاں پہ ہے. تو میں جب اسے کہتے ہیں پاکستان میں تھا تو آپ جب کیونکہ ہم کینیڈا پہلے کبھی نہیں آئے تھے تو میرا جو مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ یار جو بھی اپارٹمنٹ یا کوئی ایسی جگہ لی جائے بچوں کے لیے وہ ایسی ہو جس میں ایٹ لیسٹ جو ہے اٹیچڈ واش روم ہو. کیونکہ پاکستان میں آپ کو کانسیپٹ جو ہوتا ہے بیڈ روم سے اٹیچڈ واش روم ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بھی صبح کے ٹائم پتہ ہے بچوں نے جب اسکول جانا ہے یا وائف نے اسے کہتے ہیں اپنے کہ کالج جانا ہے یا اسے کہتے ہیں جاب پہ جانا ہے، تو اگر صرف ایک واش روم ہوگا تو پھر وہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ایک بندہ واش روم ہے تو 4 بندے پھر انتظار کر رہے ہیں اور پھر لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں ہمارا وہی اسٹائل تھا کہ یار اٹیچڈ واش روم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ، تو لوگ اس اسٹائل کی زندگی کے عادی ہوتے ہیں. تو میں جب آن لائن سرچ کر رہا ہوتا تھا تو یہاں پہ ایک جگہ تھی ایٹوبیکو، مجھے اس وقت نہیں پتا تھا. وہاں پہ جو مجھے اپارٹمنٹ نظر آتے تھے کانڈومینیمس، تو وہاں پر جناب مجھے 2 واش رومس نظر آتے تھے کچھ میں نا. تو میں نے کہا یار یہ بڑی زبردست جگہ ہے کیونکہ میجورٹی میں تو سنگل واش روم کا یہاں کانسیپٹ تھا اس وقت. تو وہ ہمارے لیے بڑا مطلب ان ایکسیپٹیبل تھا کہ یار یہ کیا بکواس ہے کہ 2-3 کمرے ہوں، 4 لوگ یا 5 لوگ رہ رہے ہیں اور سنگل واش روم. یہ تو بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ گاؤں کا زمانہ آ گیا. مطلب پاکستان میں آپ کو پتا ہے کلچر ڈفرینٹ تھا. بٹ اینی وے جب یہاں پہ آیا جو میں نے دوست کو بتایا، میں نے کہا یار یہ ایٹوبیکو ایک جگہ ہے. میں نے وہاں پر اسے کہتے ہیں نا یہ اس طرح کے کانڈومینیم یعنی گوگل میں سرچ کیے تھے. انہوں نے کہا یار واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، ایٹوبیکو از ناٹ اے نائس پلیس. اس طرح مطلب کہ جگہ نہیں ہے کہ آپ رہے، آپ مسیساگا میں رہے، مسیساگا کسی ہائی اینڈ ایریا میں رہے. آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، لاہور کینٹ سے اٹھ کے آپ آئے ہیں اتنی زبردست زندگی چھوڑ کے، تو آپ یہاں پہ آ کے کسی ایسی جگہ پہ گھس جائیں گے تو پھر آپ یہ مسئلہ ہو جائے گا. میں کہ چلے یار پھر ٹھیک ہے میں اپنا جو سرچ وغیرہ اس کو تو ختم کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہا ہمارا ایک دوست ہے جو ریئلٹر ہے یہاں پہ اور ہم نے اسے آلریڈی بات کر لی تھی، تو اب جناب اسے کہتے ہیں آپ کے گھر کی جو تلاش ہے شروع کرتے ہیں. چلیں جناب گھر کی تلاش میں شروع ہو گئے. وہ صاحب جو آگے وہ بھی ایسٹ پنجاب سے تھے، اچھے نائس آدمی تھے، ان کے ساتھ گپ شپ ہو گئی. تو انہوں نے کہا چلے جناب آپ کو ہم گھر دکھاتے ہیں. وہ اپنے ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس حساب سے جناب وہ ہمیں لے گئے. مجھے اب یاد نہیں پڑا کہ کوئی یہ ڈکسی کے پاس یا کون سی اس وقت کوئی جگہ تھی، پر وہ کوئی مطلب اتنا کوئی اچھا ایریا نہیں تھا وہاں پہ. نا وہ کانڈومینیم ہمیں دکھانے لے گئے. ایک گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ، میرے جو فرینڈ کی گاڑی تھی اس میں میرے بچے، وائف اور بھابھی میرا، وہ لوگ سارے آ رہے تھے ساتھ. وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا یار تو عجیب سا یعنی ماحول ہے، وہ اسٹنک سی آ رہی تھی اور وہ جگہ بھی کوئی بڑی مطلب صحیح نہیں تھی. اور اس نے مجھے وہ صاحب جو میرے ساتھ یعنی ریئلٹر صاحب جا رہے تھے، مجھے بار بار یہ کہ جناب بڑی دفعہ فکر نہ کریں، آپ تو بھائیوں والی بات ہے، یہ جگہ سستی بڑی ہے، آپ کو نا $1100 میں 2 بیڈ کا مل جائے گا اور بڑا صحیح ہے، آپ کی سیونگ ہو جائے گی. ادروائز یار رینٹس تھوڑے سے ہائی ہیں. تو جب وہ جگہ دیکھی تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو اترے بچے بھی، انہوں نے کہا پاپا یہ کسی جگہ پہ آ گئے، اس سے بہتر ہے میں پاکستان واپس بھیجیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ
پاکستان سے بھی کوئی تھرڈ کلاس جگہ پہ آ گئے ہیں, یہ عجیب سے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں. اور اس نے کہا جی ساری ساؤتھ ایشین کمیونٹی, اور انفارچونیٹلی ہماری جو اس کی کمیونٹی بیچاری وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو اب لو اینڈ ایریاز میں رہتی ہے, ان کا لائف اسٹائل بھی اس طرح کا ہوتا ہے. ویسے نہ کوئی صفائی کا تھا, مطلب عجیب سی اسمیل آ رہی تھی, کمروں میں سے بھی سیلنگ کی اسمیل آ رہی تھی. جو انہوں نے ہمیں وہ اپارٹمنٹ دکھایا, خیر ہم تو بڑے مایوس ہوئے, کہ نہیں یار یہاں اگر میں اپنی فیملی کو چھوڑا نا تو میرے بچے دوسرے دن بھاگ کے پاکستان آ جائیں گے. میں کہا نہیں ہو, تو خیر وہ بندہ سمجھ گیا. میں کہا یار دیکھو میری کنسلٹیشن جو سی ہے نا وہ یہ کہ اچھا کوئی پوش ایریا ہو اور ایٹ لیسٹ نیٹ کلین ایریا ہو, اور ارد گرد جو مطلب تھوڑا سا کینیڈین ٹچ ملے, یعنی ایک ملٹی کلچرلزم کا احساس ہو. یہ نا تم مجھے ساؤتھ ایشین میں بٹا کے چلے گئے ہو, یعنی کوئی لگے کوئی گورے بھی ہیں, کوئی چینی مینی بھی ہیں, کوئی جاپانی بھی ہیں, کوئی اور بھی ہیں, یعنی ہمیں لگے کہ ہم کینیڈا میں آئے ایک ملٹی کلچرل انوائرمنٹ کے اندر, نہ کہ یہ کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں پاکستان یا انڈیا میں لینڈ کر گئے. یعنی بہرحال اس کے بعد وہ صاحب نے کہا جی چلیں نیکسٹ ڈے میں کوئی اور دیکھتا ہوں پھر صاحب سے. اس طرح یہاں پہ وہ کہانی مختصر, انہوں نے کہا جی یہاں پر وہ جو اسکوائر ون کا ایریا وہاں پہ اسے کہتے ہیں اچھے کانڈوز بنے ہوئے نئے, اور وہاں پہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں تو دکھاتے ہیں. خیر وہاں پہ نیکسٹ ڈے پھر اس طرح پوری فیملی اور وہ فرینڈ کی فیملی ساتھ موو کیے گئے. تو وہ کانڈومینیم اچھا نیا بنا ہوا تھا, لیکن اس کی پرابلم یہ تھی کہ جہاں پہ جو نئی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ اتنی کنجسٹڈ ہوتی ہے کہ وہاں جس کو وہ بیڈ روم کہتے ہیں وہ بھی ایک ڈین ہوتا ہے چھوٹا سا, جس میں آپ مشکل سے 3x6 فٹ کا بیڈ اندر گھسا دیں تو بندہ نہیں گھس سکتا. اس نے کہا ہمیں دکھایا, اس نے کہا جی اس کا کرایہ 1200 کتنا ایسا کو مانگ رہا تھا, مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور اس نے کہا جی اس میں آپ کا جی سامان جو ہے نا وہ کیونکہ اسٹور روم یا کچھ نہیں ہوتا, جو ایڈیشنل لگیج ہوگا جی یہ ہم نے ہر جو کانڈومینیم کا ایک جو مطلب جو رینٹ پہ رہ رہا ہوتا ہے فیملی, اس کو جناب ایک اور جگہ پہ ہمیں لے گیا, ان کی وہ لفٹ کے ساتھ ہی اسے کہتے ہیں جہاں پہ ہے ایسکلیٹر یا لفٹ, سوری ایسکلیٹر کہہ رہا ہوں, لفٹ کے ساتھ وہ بنے ہوئے تھے چھوٹے سے آپ کے جالیاں لگا کے لاکس لگا کے, انہوں نے کیجز سے بنائے ہوئے تھے پنجرے سے. اس میں انہوں نے کہا یہاں پہ 2 بیگ اپنے گھسا دیں. پھر وہ عجیب سے میں بات ہے, میں نے کہا یار سامان ہم اتنا لے کے آئے, یہ بیگ ادھر گھسائیں گے, کبھی صبح کے ٹائم پہ ضرورت پڑے گی, وائف آل دا وے میں یہاں پہ ہوں گا نہیں, یہ بیگ کہاں سے نکالے گی, بچے بھی چھوٹے ہیں, یہ کیا مصیبت ہے یار. میں کہا نہیں یار یہ بھی تو بالکل مسافروں والا اسٹائل لگ رہا ہے, میں تو کوئی پرماننٹ چیز چاہ رہا ہوں کہ اچھی. خیر وہ پھر دوبارہ ان ریئلٹر صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی نا آپ تھوڑا سا نا, انہوں نے کہا جی سر تھوڑا سا بجٹ بڑھائے. میں کہا بجٹ کی کوئی پرابلم نہیں, تو بڑھا لے یار بجٹ. کہتے یہ بس آپ $1300 کا رہے نا, اس وقت 2014 میں بڑی رقم تھی. تو اس نے کہا جی آپ پھر آپ کو میں چیز لاؤں. میں کہا یار گو ہیڈ, ہو ہیز اسٹاپڈ یو, چلو. میں کہا مجھے تو چیز چاہیے فیملی کے لیے. اب نا 2 دن بعد انہوں نے کہا یار کہ ایک اور وہ پھر ہمیں بیٹل فورڈ روڈ کے اوپر اسے کہتے ہیں لے آئے. تو وہ دیکھ کی جگہ نا ہمیں ذرا اچھی لگی تھی. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی, جب ہم یہ سب چیزیں کر رہے تھے تو پاکستان میں جب چلنے لگے تھے نا تو وائف کی یہ تھی, اسے کہتی تھی یار میں نے نا اسے کہتے ہیں گراؤنڈ فلور والے کو پریفر کرنا ہے, میں چاہتی ہوں گراؤنڈ فلور جو نہیں ہونا چاہیے. میں کہا یار دیکھو اتنی چوزی نہ ہو, 1-2 وہاں کرائے کے گھر میں جا کے رہیں گے, ہم کون سے وہاں کو گھر خرید رہے ہیں, ایسے گھر خریدنے میں بھی بڑی ایف اینڈ بارٹس ہوتے ہیں, تو کرائے کا بھی وہی چکر ہے. تو میں کہا یہ کسی بھی فلور پہ مل جائے گا, چاہے 25ویں منزل پہ مل جائے یا 10ویں منزل پہ. اس نے کہا نہیں مجھے انشاءاللہ گراؤنڈ فلور ہی ملے گا. مطلب اس کی بڑی کنوکشن تھی. میں کہا نہیں یہاں پہ جب ہم آئے, یعنی پہلے 2 جو ہم نے کانڈومینیم دیکھے وہ گراؤنڈ فلور پہ نہیں تھے, یہاں پہ ہمیں جو ملا وہ گراؤنڈ فلور پہ تھا. اور بڑا اچھے طریقے سے نا وہ کسی اٹالین لیڈی کا تھا, بیسکلی اس کے بیٹے کا تھا, وہ لائر تھا, اس کی وائف جو مدر تھی وہ اٹالین لیڈی, وہ ریئلٹر تھی. تو وہ جناب ہم نے جب دیکھا وہ وہاں پہ خود بھی وہ آئی ہوئی تھی, تو وہ بڑا جناب وہ نیٹ کلین اچھا اس نے سارا پینٹ شرٹ نے کرایا گراؤنڈ فلور کے اوپر. آگے بھی سامنے ڈیپتھ تھی, آگے سارا سوئمنگ پول, اور مطلب بڑا اچھے طریقے سے وہ بنا ہوا تھا, اور وہ یہ ایریا بھی بڑا اچھا تھا. اور ہم نے جو ماحول لوگوں کا دیکھا سارا کچھ, تو وہ بھی پھر ریئلٹر میں کہا کہ اس کا جی واک اسکور بھی بہت کم ہے, کیونکہ کراس دا روڈ سے بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ کوشچن میں گاڑی یا کنوینس کا مسئلہ ہوگا تو آرام سے ساری گروسری شوسری سارا کچھ یہاں سے کر سکتے ہیں, اور بچوں کے اسکول بھی بالکل نزدیک, اور یہ نیبرہڈ جو ہے بڑا سیف ہے. ہم نے کہا یار یہ زبردست. اب جناب خیر وہ جو اونر تھی اٹالین لیڈی, ان کے ساتھ اسے کہتے ہیں یہ بات شروع کی. تو اب وہ جناب اسے کہتے ہیں وہ نئے بندے کے بھی جو مسئلہ ہوتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو لا ہے وہ یہ کہ جی آپ نے فرسٹ منتھ کا رینٹ دینا ہے اور لاسٹ منتھ کا رینٹ دینا ہے. ایک سال کی آپ کو لیز ہوتی ہے, پھر وہ ایکسٹینڈیبل ہوتی ہے. اب اس نے سوچا یار کہ یہ بندہ پاکستان سے آیا ہے, نیا بندہ قابو آ رہا ہے, تو یہ میں صرف 2 مہینے کا رینٹ کیوں مانگوں, میں زیادہ رینٹ مانگتی ہوں. اب وہ ڈائریکٹلی یہ کہہ نہیں سکتی تھی. اس نے آگے دیکھا, اس نے کہا اوکے یس وی ہیو میٹ یو گائز, یو لک نائس فیملی, دس اینڈ دیٹ, بٹ لیٹ می ٹاک ٹو مائی سن اینڈ دین آئی ول ڈیسائڈ ویدر آئی ہیو ٹو رینٹ اٹ آؤٹ ٹو یو اور ناٹ. ہم پریشان, ہم نے کہا یار وہاں سے 60-70 کلومیٹر دور سے انکیسٹر سے چل کے ہیں, یہ کہانی کیا ڈال رہی ہے. وہ خیر یہ بھابھی نہیں فرینڈ کی وائف, وہ ایک دم اس پہ چڑھائی چڑھ گئی. انہوں نے کہا واٹ دی ہیل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, ہم وہاں سے آئے, تمہیں فون پہ کال کی ہے, یو ایگری ٹو ایوری تھنگ, ساری بات ہوگی, تب تم یہ کیا ہمیں کہانی سنا رہی ہو. تو خیر وہ ریئلٹر بھی جو پڑے گا, اس نے کہا جی 1 منٹ ٹھہرے, مجھے سارٹ آؤٹ کرنے دے, اس میں کچھ اور ایشو ہے. پھر وہ اس نے کوئی سے بات چیت کی, تھوڑا میرے پاس آ گیا, کہتا ہے جی بٹی صاحب آپ 6 مہینے کا ایڈوانس دے سکتے ہیں. میں کہا وائی ناٹ, میں دے دیتا ہوں, مجھے رینٹ ہے. میں کہا میں دے دیتا ہوں, میرے پاس ہیں پیسے. تو اس نے کہا جی 6 مہینے کا دے دیں, اور یہ $1500 آپ سے مانگ رہی ہیں.
خیر میں نے کہا یار $1500 ہے، کوئی بات نہیں، جگہ میں پسند آ گئی تھی، میں نے کہا $200-400 پلس مائنس ڈزنٹ میٹر کیونکہ اس میں یوٹیلیٹیز اینڈ ایوری تھنگ واز انکلوڈیڈ. تو میں نے کہا جی اوکے آئی ایم ریڈی. جیسے میں نے یہ کہا وہ جناب اٹیلین لیڈی کا موڈ چینج ہو گیا، اسمائلنگ، ویلکم آئی ویلکم یو آر فرام وچ فیملی، واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ ان پاکستان، دس اینڈ دیٹ. وہ پھر ہم نے تعارف کرایا، اس کو بتایا گیا اس میں سروس کے اندر وہ سارا کچھ. وہ خیر وہ بڑی اس میں خوش ہوئی، سے نہیں یو آر اے ڈیسنٹ فیملی آئی نو اٹ. تو بس یہ 6 months کے ساتھ آل ڈن. یہ جو اپارٹمنٹ ہے اب یہ آپ کا ہے اور آپ جتنا عرصہ یہاں پہ چاہتے ہیں رہیں، کیونکہ میرے بچے نے بھی یہاں پہ نہیں آنا. یہ تو ہم نے اسے کہتے ہیں پرائمریلی ایک انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لیا ہوا ہے، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. میں کہا یار میں اپنی فیملی کو یہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اور کانڈومینیم کو میں نے اس لیے پریفر کیا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے میری وائف یہاں پہ اکیلی ہوگی، بچے چھوٹے ہیں، تو کوئی گھر یا کوئی اور سے کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تو مسئلہ ہوگا اس میں. تو بٹ اینی وے ہم نے یہ پھر بیٹر فوڈ روڈ والا جو سا یہ اس کو اپروو کیا، پھر ساری وہ پیمنٹ وغیرہ کر کے ہم نے کہا جناب چلے یہ کام تو ہو گیا زبردست. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یار 5-6 دن کے اندر ہی ہمیں اسے کہتے ہیں کہ اچھا یعنی اپارٹمنٹ مل گیا. بیسمنٹ لینے کے میں حق میں نہیں تھا. میرے دوست نے بھی کہا تھا یار کہ بیسمنٹ یا سردیاں ایسی ہوتی ہیں چاہے واک ان بیسمنٹ ہو یا دوسری وہ برف اور سارا کچھ ڈپریشن ہوئے گا. نہیں یار ڈپریشن وغیرہ تعلق نہیں، بس کانڈومینیم از اے گڈ اسٹارٹ فار بگنر. تو یہ اللہ کا شکر ٹھیک ہے الحمد للہ ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں تو ہم یہ کانڈومینیم سے کریں گے. تو اس کے بعد جناب والا پھر 2-4 دن کے بعد جو اپنا سامان لے کے آئے تھے میرے فرینڈ سو نائس آف فیم جناب اسے کہتے ہیں، پھر ایک بڑا وہ ٹرک بک کیا خود ہی اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے. وہ یو ہال جو کون سی کمپنی ہوتی ہے رینٹ پہ دے دیتے ہیں، ہم جناب لے کے اسے کہتے ہیں میرا فرینڈ اور میں وہ سارا سامان آئے کام خود ہی کرنا ہوتا ہے سارا. ہم نے شفٹ کیا وہاں پہ جو بیسیکلی ہماری چیزیں تھیں، فرنیچر کچھ چیزیں تو ہمارے پاس تھی نہیں. اور اس طرح جناب اپنے دوست کو جو ہمارا خیال تھا کہ ہم یار کوئی غالباً 3-4 ہفتے ان کے پاس رہیں گے، وہ ہم نے الحمدللہ ودن 10 days کر کے ہم شفٹ ہو گئے انڈیپینڈنٹ، یعنی یہ چیز ہو گئے. اس کے بعد جناب اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جی اب یہ اچھا کانڈومینیم 2 bedroom کا مل گیا. واش روم سنگل تھا نو پرابلم، لیکن ادروائز مطلب لیونگ روم بہت بڑا تھا، کچن بڑا اچھا تھا، اور پھر سب سے بڑا گراؤنڈ فلور پہ تھا. اور پھر فیسلٹی سائز جو ہوتی ہے کہ جناب ان کا سوئمنگ پول ہے، جم بھی ہے، لائبریری بھی ہے. اس کے بعد جناب والا آپ کا جو اسی طرح کا کامن روم وغیرہ ہوتا ہے، آپ نے کوئی فنکشنس کرنے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں تھیں. سیکورٹی کا مین کنسرن تھا، وہ سب سے زیادہ سیکورٹی بڑی صحیح تھی. تو اس کے بعد جناب والا ہم نے کہا کہ اب یہ فرنیچر والے ہیں. اب فرنیچر کے بارے میں جب یہاں باری آتی ہے نا تو یاد رکھیں یہاں پہ جو مختلف لوگ آئیڈیاز کہتے ہیں جو سب سے سستا فرنیچر ہے اور آپ بڑے آرام سے اسمبل کر لیتے ہیں وہ آئیکیا کمپنی کا یہاں پہ وہ کہتے ہیں. لیکن اگر ہائی اینڈ کے اوپر فرنیچر کی بات کریں تو بریک آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور درمیان میں کچھ آپ نے فرنیچر لینا ہوتا ہے ملتا جلتا جو کینیڈین ٹائر ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جاتا ہے. اب مجھے بھی اس طرح تھا کہ ہم نے کہا یار خود اب سرچ کرتے ہیں سارا کچھ یہ چیزیں اب لینی ہیں. تو اب وی ور آن آور اون، ہم نے کہا ٹھیک ہے یار اوبر شوبر لیتے ہیں. دوست کو تو بار بار بہت نہیں کر سکتے، وہ بھی ہر بندہ یہاں مصروف ہوتا ہے اپنی نوکری میں اور کام میں. تو ہم نے جناب اسے کہتے ہیں پھر یہ سوچا کہ نہیں یار ہم بریک چلتے ہیں، کیونکہ بریک جو سی ہے اس کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے، ان کا فرنیچر سالڈ ہوتا ہے، اسٹڈی ہوتا ہے، تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے لیکن مطلب اچھی کوالٹی آف لائف آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. خیر ہم وہاں چلے گئے بریک. وہاں پہ ایک پاکستانی مل گیا، اس سے گپ شپ میں میرا تعارف ہوا. تو سمجھ گیا اس نے سر جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے میں کہوں گا کہ آپ نا آپ کو اچھی چیز میں دیتا ہوں. اور لکیلی ہمارے یہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے، تو سیل میں یو ول بی میکنگ سیونگ آف اباؤٹ 40-50% آن ایچ آئٹم. میں کہا یار اور کوئی چیز کہتے ہیں ہمارا بڑا مہنگا ہوتا ہے $2-3 ہزار سے. اس وقت بھی ان کے صوفے اور ریکلائنر رہ کے میں بات کر رہا ہوں وہ اسٹارٹ ہوتے تھے. ہمیں کہا جی نا وہ بڑا ہے ریکلائنر پسند آ گیا پورا وہ لیونگ روم کے لیے. بچوں نے کہا یہ بڑا صحیح مووی دیکھنی ہوئی تو اسٹائل سے بیٹھیں گے فلاں پھر ڈائننگ ٹیبل یا ڈائننگ چیئر وغیرہ وغیرہ بیسک وہ سارا فرنیچر. وہ بریک والوں کو اپنا ٹرک شک ہوتا ہے، وہ جناب اسے کہتے ہیں آ کے پھر ایک دن کے بعد ہمارے وہاں پہ وہ چھوڑ گئے. وہ سارا اسمبلڈ ہی ہوتا ہے، ہمیں وہ اسمبلنگ کی بھی بگ سے جان چھوڑ گئی جو آئیکیا کے اندر یوزلی ہوتا ہے، کوئی کون کرے کون نہ کرے. حال بتاؤ تو یہ چیز ہے کہ کچھ چیزیں کیونکہ وہاں پہ یہ کیبنٹ جن الماریاں کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ہی پھر وہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے تھے بیٹر فورڈ روڈ میں وہاں پہ وہ کینیڈین ٹائر تھا، وہ ہم نے وہاں سے پھر 2-1 جو اس طرح کی کیبنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ پھر پکڑ لی وہاں سے. ان کو پھر آگے گھر میں خود ہی اسمبل کر لیا. وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ ڈائیگرام وغیرہ دی ہوتی ہے آپ اس کو کر لیتے ہیں. کچھ اسے کہتے ہیں کراکری ہم نے رکھ لی جو کہتے ہیں سامان کوئی زیادہ تھا تو جو یہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے رینٹڈ اکاموڈیشن کے اندر اس میں وہ چیزیں انہوں نے ایک مسافر کے انداز میں رکھی ہوتی ہے کہ مسافر کے پاس جو منیمم لگیج ہوتا ہے. ہمارے پاس کیونکہ لگیج زیادہ تھا، ہم تو یہ پرماننٹ رہنے کے لیے آئے تھے تو اس لیے یہ ایڈیشنل الماریوں شہریوں کی یا کیبنٹس کی ضرورت تھی، وہ بھی وہاں سے ہم نے پرچیز کر لی. اس کے بعد جناب والا یہ جو ڈریس وغیرہ کا چکر ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کوئی جیکٹیں شیکٹیں یہاں سے لے لی. پاکستان کی جیکٹس میں چل رہی تھی، سردی آ رہی تھی تو ہم نے کہا وہ کپڑے شپڑے. میرا کہنے کا مطلب جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ آپ کو جو اس طرح کی شاپنگ ہے اسینشیل آئٹم کی جس میں آپ کے کپڑے ہو گئے، آپ کے جناب اسے کہتے ہیں فرنیچر کی آئٹم ہوگی. اس کے بعد جناب پھر الیکٹرانک میں جسے ہمیں بتایا کہ پرنٹر شنٹرس کی ضرورت تھی کیونکہ سارے میرے بچے کمپیوٹر شوٹر یہ لٹریٹ تھے پاکستان سے.
الحمدللہ مطلب ہمیشہ سے جو چیزیں دیکھی تھی ساری. تو میں نے یہاں پہ پرنٹر وغیرہ وہ چیزیں بھی کچھ نہیں, ایک آدھا لیپ ٹاپ ان کو اور لے دیا ساتھ کہ چلو یا تم کو اسٹڈیز میں اس کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ساری کی ساری جو شاپنگ اور یہ چیزیں جو سی ہیں یہ ساری کی ساری جو سی ہے یہ مطلب کچھ دنوں میں اسے کہتے ہیں ہماری یعنی مکمل ہوگی, تقریباً کوئی 3-4 دن میں جب ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. اب اگلا مرحلہ جناب جو آتا ہے وہ تھا اسے کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن. تو وہ ظاہر ہے جن کو جو پیل اسکول بورڈ جو بھی ہوتا ہے یہاں پر مسز ساگر ان کو پیل ریجن میں آتا ہے, تو ہم وہاں پہ اسے کہتے ہیں وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن مجھے یاد پڑ رہا ہے ادھر جو یہ ہے نا جناب جس کو آپ اسکوائر ون کہتے ہیں اس کے پاس ہی کہیں تھا. تو خیر وہ ہم نے کہا چلو یار اب یاد تھے تو ہمارے گھر کے پاس سے بس بھی جاتی ہے, ہم نے کہا چلو یار اس بس میں چلے جاتے ہیں جسٹ ٹو سیو لٹل بٹ آف منی. ہم جناب اسے کہتے ہیں وہ بس میں بیٹھ کے وہاں اتر گئے. تو اب وہاں پہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یار جہاں بس نے ہمیں اتارا ہے وہ جو اسٹینڈ ہے, اب تو چیزیں ساری صحیح پتہ ہے, نئے بندے کے لیے اس وقت پتہ نہیں ہوتی. ہم نے کہا آئی ڈونٹ نو یار وہ کدھر ہے, جی پی ایس میں ڈالیں وہ ہمیں دائیں میں واک رہے, ہم نے کہا چلو یار کوئی ٹیکسی پکڑ لیتے ہیں. اب ٹیکسی وہاں سے دیکھی کھڑی ہوئی تھی تو وہ بھی کوئی پاکستانی تھا سندھ کا, سندھی, وہ بیٹھ گیا, وہ جناب گپ شپ شروع ہو گئی. ہم نے کہا یار یہاں چھوڑنا ہے پتہ, اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ بھائی صاحب نے ہمیں باتوں میں لگا دی تھی, آپ کیا کرتے تھے, میں نے بتایا میں سرکاری نوکری میں ہوں فلاں جی. وہ کہا جی ہاں جی میں بھی اسے کہتے ہیں ایک زمانے میں اپنی فلاں کسی کمپنی میں پاکستان کی جاب کرتا تھا, پھر میں سنگاپور چلا گیا, پتہ کتنے سال سنگاپور وغیرہ باتوں میں لگائی رکھے. وہ 15-20 منٹ ڈرائیو ادھر کرتا رہا, اور اس کے بعد جناب والا اس نے اینڈ میں ہمیں وہ جو اسکول کا تھا وہاں پہ اس نے اتار دیا. ہم نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا. میں کہا بڑی اچھی آپ سے گپ شپ رہی, اور آپ نے کہا جی بس دیکھیں میں اور آپ کو شارٹیسٹ پاسبل ڈسٹینس سے لے کے آئے ہوں. 15 منٹ میں اس نے ہمیں کوئی 15 سے 20 منٹ میں گاڑی میں دوڑا کے, اس میں نے جو پیسے دیے جو بھی وہ $10-12 جتنے مانتے تھے, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں, اس میں یعنی کہ آپ کہیں کہ کوئی $1 اس نے واپس کرنا تھا. تو اس نے وہ یہ کہتا جی سوری میرے پاس چینج نہیں ہے, $1 بھی رکھ لوں. میں کہا یار رکھ لے. میں کہا یار تھینک یو تم نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا. اندر گئے, وہ بچوں کے ایڈمیشن وغیرہ کی ساری بات ہوئی, انہوں نے سارا کچھ دیکھا. یہاں پہ ایڈمیشن جو ہوتے ہیں انٹرسٹنگلی وہ ہوتے ہیں ایج کے حوالے سے. تو میرا مڈل بیٹا تھا وہ اپنی آلریڈی شاید گریڈ, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ہی واز پرابلی ان گریڈ 5 پاکستان سے کر کے وہ آیا تھا. یہاں پہ اس کی ایج کے حساب سے جو اس کی ایج تھی وہ چھوٹی ماری تھی. انہوں نے کہا جی اس کو گریڈ 5 میں دوبارہ ایڈمیشن ملے گا. وہ بڑا جناب غصے میں آ گیا, اس نے ناراض ہو گیا. اس نے کہا جی پاپا یہ کہ میں دوبارہ رپیٹ کروں گا. خیر بڑا اس کو پیار سے سمجھایا, کنونس کیا کہ بیٹے یہ رپیٹ نہیں ہے, یہاں پہ آپ ایک نئے سسٹم میں پڑھو گے, اس کلچر میں یوز ٹو ہو گے. اب یہاں رول یہ ہے کہ ایج کے حساب سے, آپ کی ایج چھوٹی ہے تو اب آپ کو گریڈ 6 میں تو وہ نہیں داخلہ دیں گے. تو جو بھی یعنی ایشو ہے 5 یا 6 کا اس کا گریڈ کا تعلق تھا, مجھے فرینکلی میں ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو میں نے پھر تھوڑی سی وہ تذبذب کے بعد کہا ٹھیک ہے پاپا یہ غریب. پھر وہ جو کاؤنسلر ٹائپ تھی وہاں پہ اس نے بھی اس کو پیار سے سمجھایا, کنونس کیا کہ تم یہاں پہ بڑی نئی چیزیں لرن کرو گے, پاکستان میں تم بہت کچھ پڑھ کے آئے ہو, وی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, لیکن یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم ڈفرینٹ ہے. تو یہ سمجھو کہ تم ایک قسم کا ایکسپیرینس گین کر رہے ہو, یو بی مور کانفیڈنٹ. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, 6-8-10 مہینے بعد تم پروموٹ ہو گئے, اگلی کلاس میں چلے جاؤ گے. تو بڑے بیٹے کو اسے کہتے ہیں, انہوں نے اسے کہتے ہیں اسی کی ایج کے حساب سے گریڈ 10 تھا اس میں دیا. بیٹی بہت چھوٹی تھی, اس کو دوسرے اسکول میں کیونکہ شی واز ہارڈلی 5 years old if I'm not mistaken. تو وہ جناب اسے کہتے ہیں اس طرح ہمارے بچوں کے ایڈمیشن ہو گیا. وہ جو اسکول تھے سارے کے سارے وہ انٹرسٹنگلی ود ان واکنگ یعنی جو ویسینٹی تھی ہمارے اس کی جہاں پہ ہم رہتے تھے بیٹل فورٹ روڈ میں وہاں تھی, ایکسیپٹ بڑے بیٹے کا اس کا جان فریزر سیکنڈری اسکول تھا, اور اس کے لیے اس کو بس جو ہوتی ہے وہ انہوں نے الاؤ کر دی تھی. وہ بھی کوئی اتنا دور نہیں تھا, میرے 2-4-5 کلومیٹر ہوگا. تو وہ صبح کے ٹائم پہ بس میں بیٹھ کے اس طرح اسے کہتے ہیں ساری کی ساری جو اپنے اسکول کی ساری جو اس کی ایکٹیویٹی ہے جانا آنا اس کا وہ چلا رہتا تھا. اچھا یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ یہ ہوا کہ جب میں اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا موو کیا تو میں نے بتایا کہ جو میرے کالج کے فرینڈ تھے ان کو تو اسے کہتے ہیں ہم نے بتایا ہوا تھا بیکاز ان کے پاس ہم نے اسٹے کرنا تھا, دینی ایوری تھنگ. اس کے علاوہ میرے بے شمار سروس کے فرینڈ یہاں پہ کینیڈا میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے تھے. میرے بیچ میٹ بھی دوسرے جو شروع میں کئی نوکریاں چھوڑ کے آ گئے تھے یا کوئی اور طرح کی چیزیں جو اپنی پرسنل پریفرنس کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے. اب ان میں اچھا خاصا ایک گروپ ہے یہاں پہ, ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یار میں بھی کینیڈا اتنے سالوں بعد میں اتنی سینئر پوزیشن میں آ کے اب کینیڈا آنے کی پلان کر رہا ہوں. تو میں ایک دن اپنی بیٹی کو اسے کہتے ہیں اس کے اسکول سے لے کے واک کرتا ہوں, واپس آ رہا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب مجھے فیس بک کے اوپر ایک میسج آ گیا فرینڈ کا, اس نے کہا بھٹی وی ہیو سین یو, تو کس طرح واٹ دی ہیل از گوئنگ آن, تو کینیڈا میں کہاں ادھر پھر رہا ہے, تو فوراً ہم سے کانٹیکٹ کر. تو میں نے دیکھا وہ میرا کلوز فرینڈ تھا, میں نے اس کو فوراً سے کہتے اس نے نمبر دیا, اس میں نے کال کی, بڑی السلام علیکم کیا حال ہے. میں نے کہا یار فائنلی آئی ہیو لینڈڈ. کہتے یار تو نے بتایا نہیں, تو عجیب آدمی ہے, یہ ہے وہ. میں نے کہا اس نے بتایا کہ فلاں دوست بھی اے بی 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 سی بھی یہاں پہ سارے ہیں, تو یہ تو سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, تو آ گیا. پرانی یار یادیں تازہ ہو گئی سروس کے دور کی.
تو میں کہا چلو یار ملاقات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل چلیں, یہاں پہ وہ ٹھکانا جو ٹیم ہارٹن ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی فلاں ٹیم ہارٹن ہے, تو بلکہ تو ہم تیرے گھر سے تو پک کر رہے چھوڑی ڈونٹ وری, ہم 3-4 فرینڈس آ رہے ہیں. تو وہ جناب فرینڈس اکٹھے ہیں, وہ بڑا جناب گرم جوشی سے ہم ملے گپ شپ. وہ پتہ چلا کہ وہ سارے ہی ہمارے گھر کے کوئی 1-1.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہاں رہتے ہیں. تو میں نے کہا یار چلو یہ تو ان کی وائف کو میری مطلب میری وائف جانتی تھی. پاکستان میں جب کٹے سروس میں ہوا کرتے تھے, آنا جانا تھا, گپ شپ تھی, پلس وہ کبھی پاکستان آتے تھے کینیڈا سے, تو ہم کھانے شانے پہ ان کو بلایا کرتے تھے کہ ملاقات ہوا کرتی تھی اس کلب میں یا کہیں اور. اینی وے تو وہ جناب اس طرح ہمارا جو ایک نیا ہلکا باب ہے جو پرانا سروس فرینڈس کا سارا کا سارا وہ بھی یہاں پہ مل گیا. وہی نہیں لکھی آپ کو پتہ ہے, نئی جگہ پہ آ کے آپ کو دوست بنانے نئے بڑا مشکل ہے, وہ بھی اس ایج میں جا کے, کیونکہ نہ میری وائف کی کالج یونیورسٹی جاتی تھی نہ میں. تو ہم نے کہا یار یہ تو اچھا خاصا ہی نہیں مسئلہ ہوگا لوگوں کے بارے میں جاننا سب کچھ کرنا, بٹ اتنا بڑا جب گروپ ہمیں ایک دم مل گیا تو وی ور ریئلی ہیپی. ہم نے کہا چلو یار ان سے ساری گائیڈنس ملے گی, سب کچھ ہوگا. اور اس میں جناب میرا وہ فرینڈ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے, بیچارہ بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ویری نائس فرینڈ, نائس فیلو. تو وہ خود بھی سی پی اے تھا, دوسرا دوست میرا سی پی اے تھا. تو انہوں نے کہا یار تو خود بھی اسے کہتے ہیں کوالیفائڈ ہے فرام یو کے, یہ وہ, تو یہ تو اسے کہتے ہیں میوچل ریکگنیشن ایگریمنٹ کے تحت یہ سبسٹینشیل ایگزامپشن مل جائیں گی, تو بھی اسے کہتے ہیں سی پی اے کا یہاں پہ کر لیں, 1-2 جو پیپر ہوتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے, انہوں نے نہ وہ سارا میرا ایڈمیشن وغیرہ کر دیا. میں کہا یار یہ تو آن لائن ساری سبمیشن دینی ہے, آئی ڈو اٹ فرام پاکستان اینڈ آئی گیٹ دس سی پی اے شپ, نو پرابلم. تو یہاں کی بھی کوالیفکیشن آ جائے گی کینیڈا کی. تو جناب اس طرح یہ سارا کچھ یعنی چیزیں چلیں. اس کے بعد سب سے جو ایک مرحلہ رہ گیا تھا, میں کہا یار وائف کو میں کہا یار دیکھ اب یہاں پہ میں واپس چلا جاؤں گا, بچوں نے اسکول گئے ہونا ہے, اس طرح تم نے ایک نئے سسٹم کو لرن کرنا ہے. تو اگر تم ایز اے ہاؤس وائف پاکستان میں تم نے زندگی گزاری ہے ہاؤس وائف, وہاں تو ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے یار جو ٹپکل طریقہ ہوتا ہے کہ آفیسرس کی وائف ہے موج میں لے کر رہے ہیں کچھ. میں کہا یہاں پہ کچھ آپ کو سیکھنا پڑے گا, شاید کام بھی کرنا پڑے. تو میں کہا آپ بھی اس ایپ کے لیے اپلائی کر لو, اور آپ کوئی کوالیفیکیشن آپ آلریڈی گریجویٹ تو ہو, تو یہاں پہ بھی کوئی اور 1-1.5 سال کا ڈپلوما کر لو جو گریجویشن کے اکویلنٹ ہو. تو وہاں پہ جناب پھر ہم نے وہ اس ایپ لی, اس سے پھر جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر اس نے پھر ایڈمیشن لے لیا. کوئی ٹوائس کالج ہے, ایسا کوئی کالج تھا, مجھے نام یاد پڑتا ہے. اور اس کے بعد اس کو میں نے کہا یار چلو اب تم نے اسے کہتے ہیں یہ جا کے یہاں پر اپنا جو اسٹڈیز شروع کر دو. تو اس طرح جناب اسے کہتے ہیں جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, ہم نے یعنی کہ تقریباً کوئی جو 45 ڈیز کی میں چھٹی پہ آیا ہوا تھا, تو ہم نے یہ سب کچھ تقریباً کوئی 1 مہینے کے اندر یہ سارا کچھ کر لیا. تو جناب یہاں پہ میں اپنی جو یہ 3rd ایپیسوڈ ہے اس کو ختم کرتا ہوں. جو کہانی کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ 8 سال کا سفر جو ہے اس کو مختصر ترین طریقے سے جو امپورٹنٹ میرے نزدیک جو امپورٹنٹ یا انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے نا, تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. بہت جلد اس کی اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جناب. خدا حافظ.